السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2823، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا، ہاں تھوڑا بہت، اور لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور وسمے سے زرد رنگ کا خضاب کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تو شیخ کو اس کے گھر میں رہنے دیتا تو ہم خود اس کے پاس جاتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی وجہ سے۔ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی داڑھی اور سر اس طرح تھے جس طرح سغامہ ایک درخت ہے جو سفید پھولوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو بدل دو، لیکن کالے خضاب سے پرہیز کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2824، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، رکوع کے بعد۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا، کیا صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں، رکوع کے بعد آہستہ۔ ایک اور حدیث ہے 2825، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے، بے شک اس سے ملنا حق ہے، بے شک قیامت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور قبر کے عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے۔ ابو خصیمہ راوی ہے حدیث کا نے کہا کہ گویا اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 2826، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ البتہ تحقیق انہوں نے قنوت پڑھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 2827، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھا لگوایا، لگوانے والے کو اس کی مزدوری بھی دی۔ ایک اور حدیث ہے 2828، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے تو ہمارے سال خلط ملط ہو جاتا، گھل مل جاتے، اور ایک بار ہمارے پاس ایک بچہ تھا جس کو ابو عمیر کہا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عمیر، چڑیا کے بچے نے کیا کیا؟ ایک اور حدیث ہے 2829، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2830، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ہمیں منع کیا گیا تھا کہ شہری دیہاتی کے لیے بیع کرے۔ ایک اور حدیث ہے 2832، حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کی کنکریاں ماری اور حجام بیٹھا ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا تو نہار کر دیا گیا، قربانیاں کر دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام سے فرمایا ادھر آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے نبوت کی طرف کے ساتھ اپنے دائیں جانب اشارہ فرمایا، کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان میں تقسیم کر دیے۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام سے بائیں جانب کا اشارہ کیا تو اس نے حجامت بنائی بائیں جانب کی۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو دے دی۔ ایک اور حدیث ہے 2834، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کے لیے خاص دعا کا اختیار تھا، جو اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2836، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں فرمائے گا حتیٰ اس کا ثواب دنیا میں ہی رزق کی صورت میں دے دیا جائے گا، بلکہ اس کو دنیا میں بھی رزق دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جائے گی۔ بہرحال کافر اس کی حسنات کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا حتیٰ کہ جب آخرت برپا ہوگی تو اس کے لیے ایک بھی نیکی نہ ہوگی کہ وہ اس کا بدلہ بھلائی کی صورت میں اس کو مل جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2837، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس عمل سے جو مقبول نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، اور ایسی بات سے جو سنی نہ جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2839، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ ہی بہت زیادہ گھنگریالے تھے نہ ہی بہت زیادہ سیدھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اور کان کی لو کے درمیان تھے، یعنی لمبائی میں۔ ایک اور حدیث ہے 2840، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو بے شک سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2841، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کی مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ ضرور تیسری وادی کی تلاش میں ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کچھ بھی نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع فرماتا ہے جو اس سے توبہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2842، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2843، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان باغ یا درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی میں زراعت کرتا ہے، اس سے کوئی پرندہ انسان یا کوئی جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2844، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہلکی نماز پڑھاتے تھے سب نمازوں میں۔ ایک اور حدیث ہے 2845، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں اعتدال کرو، اور تم میں سے کوئی بھی اپنی کلاہیاں اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا پھیلاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2846، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے اس کو چاہیے کہ اس کو جب یاد آئے پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 2849، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو بھول جائے اس کو چاہیے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے، اس کا صرف یہی کفارہ ہے۔
ایک اور حدیث ہے 2850، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں مال کے حرص کی اور عمر کے حرص کی۔ ایک اور حدیث ہے 2851، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن آدم کے پاس مال ہو، مال کی 2 وادیاں ہوں، تو ضرور تیسری وادی کی تلاش کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ سے مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2852، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 2 قربانی کے جانور ذبح کیے اور ان دونوں پہ تکبیر پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 2853، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ تم میں سے کسی کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اس کا جانور ایک ویران جگہ میں گم ہونے کے بعد ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2854، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اشیاء کے نرخ بڑھ گئے، قیمتیں بڑھ گئیں اور چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ لوگوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرمائیں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق کو پھیلانے والا اور اس کو تنگ کرنے والا ہے اور رازق بھاؤ کو مقرر کرنے والا ہے۔ بے شک میں امید رکھتا ہوں کہ جب میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے مطالبہ نہیں کرتا ہوگا کسی بھی ظلم کا جو میں نے اس کے نفس کے ساتھ کیا ہو یا اس کے مال میں کیا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2855، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھجور کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑنے سے کوئی شے نہیں روکتی مگر صرف یہی کہ صدقہ ہوگی اس کا خوف۔ ایک اور حدیث ہے 2856، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا مگر اس میں یہ ضرور فرمایا اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا دین نہیں جو وعدے کا وفادار نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2857، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مختصر تھی تمام نمازوں میں۔ ایک اور حدیث ہے 2858، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسلسل بھلائی پہ رہتا ہے جب تک کہ جلدی نہ چاہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلدی کب کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی ہے، میرا نہیں خیال کہ میرے حق میں قبول ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2859، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک ایک بچی اس حال میں پائی گئی کہ اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچلا گیا تھا، تو اس سے کہا گیا تیرے ساتھ ہی معاملہ کس نے کیا؟ فلاں یا فلاں، یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام ذکر کیا گیا، تو اس نے اپنے سر کے ساتھ زبان میں اشارہ کیا تو اس یہودی کو پکڑ لیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا سر بھی پتھر کے ساتھ کچلا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2860، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پینے سے منع فرمایا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔